حضور کو دوسرا حکم یہ بھی دیا گیا تھا کہ حضور اپنے بالوں کو نہ روکیں. ہمارے یہاں تو مرد لمبے لمبے بال رکھتے ہی نہیں ہیں، رکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پنٹھے زلفیں کٹواتے ہیں. لیکن ساری دنیا میں ایسا نہیں ہے. ساری دنیا میں مرد بعض جگہ پر مرد اتنے لمبے بال رکھتے ہیں جیسے عورت. لندن میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہیں کہیں ایک جوڑا جا رہا ہے، میاں بیوی دونوں کے بال یکساں ہیں اور داڑھی کسی کے نہیں، مرد نے کاٹ رکھی ہے اور گورے دونوں ہیں، یہ بھی گورا یہ بھی گورا، داڑھی کسی کے نہیں ہے، بال دونوں کے ایک جیسے. میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ ان میں سے مرد کون سا عورت کون سی؟ میرے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ دو جا رہے ہیں، اس میں سے مرد کون ہے عورت کون ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے. کیوں؟ وہ لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ تشخصات پہچانتے ہیں، مرد کے تشخصات عورت کے تشخصات وہ لوگ پہچانتے ہیں. میں یہاں سے گیا ہوا، میں ان تشخصات کو نہیں جانتا. وہ بتلاتے ہیں کہ دائیں طرف والا مرد ہے اور بائیں طرف والی عورت. تو غرض اتنے لمبے لمبے بال رکھنے کے دنیا میں طریقے ہیں مردوں میں. یہ جو بال لمبے لمبے ہیں، یہ عورت جس طریقے پر اس کا چوٹلا بناتی ہے، بعض جگہ سر کے اوپر چوٹلا باندھتے ہیں، جیسے سکھ جو ہیں سر کے اوپر باندھتے ہیں، اور بعض جگہ سر کے پیچھے باندھے جاتے ہیں. اور اب تو ایک فیشن یہ بھی نکلا ہے جہاں سر کے آگے باندھا جاتا ہے، یوں چوٹلا. یہ بھی ایک فیشن نکلا ہے. بہرحال چاہے یوں بناؤ، چاہے یوں یہاں باندھو، چاہے پیچھے باندھو، یہ باندھنے کی مرد کو اجازت نہیں ہے. اسے بال کھلے چھوڑنے ہیں اور کھلے چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے. یہ جو حضور نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ حضور اپنے بالوں کو نہ روکیں. بالوں کے نہ روکنے کا یہ مطلب. اسی طریقے سے جیسے ہمارے یہاں طالب علم ہیں، اسے صافہ باندھ رکھا اور پنٹھے ہیں، ان پنٹھوں کو اندر گھسا دیا. یہ بھی بالوں کو روکنا ہے. کرتے نہیں ہیں، لیکن فرض کرو اگر کوئی ایسا کرے کہ جو بال باہر نکلے ہوئے ہیں اسے اندر سارے صافے کے اندر گھسا دیے، یہ بھی بالوں کو روکنا ہے. اس کی اجازت نہیں، نماز میں یہ صورت مکروہ ہے. یہ حکم مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بال باندھ کر نماز پڑھیں، کیونکہ بال باندھ کر جب اوڑھنی اوڑھے گی عورت تو بالوں کے کھلنے کا اندیشہ کم ہو جائے گا. اور بال لٹکے ہوئے ہوں گے اور لٹکے ہوئے بالوں پر اوڑھنی اوڑھے گی تو مسترسل بالوں کے کھلنے کا اندیشہ رہے. لہذا عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ بال باندھ کر نماز پڑھے، مستحب ہے. دلیل ابو داؤد شریف کی ایک شرح ہے، اس شرح کا نام ہے المنحل العذب المورود. مصر کے ایک اچھے عالم گزرے ہیں، شیخ محمود خطاب سبکی. سبک ایک گاؤں ہے وہاں. شیخ محمود خطاب سبکی، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح لکھی ہے المنحل العذب المورود. کتب خانے میں غالباً ہے، اس لیے کہ میں نے یہاں نہیں دیکھی. میں راندر پڑھاتا تھا، وہاں کتب خانے میں تھی، وہاں دیکھی تھی. یہاں ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، غالباً ہے. اس میں ابو داؤد شریف میں جہاں یہ حدیث شریف آئی ہے، اس کی شرح میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنا مستحب ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ حضور اپنے کپڑوں کو نہ روکیں. نماز میں کپڑا نہیں روکنا چاہیے. کپڑے روکنے کی کئی شکلیں ہیں. آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، اس حال میں نماز پڑھنا یہ آستینوں کو روکنا ہے. لوگ کھیت میں پانی کی سینچائی کرتے ہیں، اس وقت کرتا اٹھا کر کمر میں باندھ دیتے ہیں. یہ جو کمر میں کرتا باندھ دیا ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ، یہ دامن کو روکنا ہے. کچھ لوگ پائجامہ اونچا کر دیتے ہیں گھٹنے تک، جب کھیت میں کام کرتے ہیں سینچائی وغیرہ کا تو پائچا چڑھا دیتے ہیں، لنگی اونچی باندھ لیتے ہیں. یہ بھی کپڑے کو روکنا ہے. چادر اوڑھ رکھی ہے، اس چادر کو یوں ڈالا ہے، یہ کپڑے کے روکنے میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ضروری ہے. اگر یوں نہیں ڈالو گے تو کپڑے کا سدل ہو جائے گا، اور سدل کی روایت آگے آ رہی ہے. کیوں بالوں کو اس طریقے سے روک
कपड़ों को इस तरीके से रोकना और 7 आज़ा पर सजदा करना, इन सब की हिकमतें क्या हैं? सबकी एक हिकमत नहीं, अलग अलग हिकमत है। 7 आज़ा पर सजदा करना ये सजदे की निहायत मुहज़्ज़ब तरीका है और सुहूलत और इत्मीनान के साथ सजदा हो सकता है, इसलिए 7 आज़ा को शामिल किया। और बालों को न रोकना, इसकी हिकमत उलमाए किराम ने ये बयान की है कि सारे आज़ा नमाज में शरीक हों, बालों को खुला छोड़ो ताकि वो भी नमाज में शरीक। सवाल है कि फिर औरत के लिए भी यही हुक्म होना चाहिए? जवाब ये है कि वहां एक दूसरी मसलहत मुतारिज है, वो मसलहत है बालों के खुलने का अंदेशा। और जब दो मसलहतें मुतारिज हो तो अफवाह का एतबार किया जाता है। जैसे मैंने मिसाल दी कि कब्रिस्तान जाना ममनू, क्यों? इस वजह से। कब्रिस्तान जाना मतलूब, क्यों? इस वजह से। ये भी वजह सही है और ये भी वजह सही है। पहले इस वजह का एतबार करके कब्रिस्तान जाने से मना किया गया था, फिर अफवाह वजह का एतबार करके इजाजत दी गई, बल्कि तरगीब दी गई। तो जहां दो वजह होती है उस वक्त शरीयत अफवाह वजह का एतबार करती है। नमाज में सारे आज़ा को शरीक कर लेना ये भी एक मतलूब है, और खुदा न खास्ता बाल खुल गए, नमाज फासिद हो गई, ये तो और बुरा हुआ। तो ये अफवाह वजह है कि नमाज को फसाद से बचाना, ये वजह अफवाह है। जैसे औरतों के हक में इस अफवाह वजह का एतबार किया गया है, और मर्द के हक में चूंकि एक ही वजह थी उसका एतबार किया गया है। और कपड़ों को रोकने की जो ममानियत है इस वजह से है कि इस तरह से कपड़ा रोकना ये बदवज़ा है, अच्छी हैत नहीं, देखने की बुरी हैत है। देखो आदमी ने चढ़ाया हुआ आदमी होगा, कुर्ता कमर में बांधा हुआ है, पांचे चढ़ाए हुए हैं, ये कपड़ा पहनने की कोई अच्छी वजह थोड़ी है। जबकि कुरान का ये हुक्म है कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन, लिहाजा कपड़ा शानदार से शानदार तरीके पर पहनकर नमाज पढ़नी चाहिए। अगर तीनों हुक्मों के